یافتہ لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم تو کائنات کو اپنی ہتھیلی پر ایسے دیکھتے ہیں جیسے لوگ سرسوں کے دانے کو دیکھتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ یہ آنکھوں کے پردے اٹھے ناپاکی روکنے سے، پاکیزگی آنے سے۔ اسی طرح قدموں کی بات ہے، کسی نے کہا پوری کائنات 2.5 قدم ہے، کسی نے کہا نہیں 2 قدم ہے، کسی نے کہا نہیں 1 قدم ہے پوری کائنات، کسی نے کہا نہیں آدھا قدم ہے، کسی نے کہا نہیں یہ تو سرسوں کے دانے کے برابر ہے۔ یہ ہر آدمی کا اپنا اپنا مقام ہے۔ اور یاد رکھیں جب آپ کے اندر پاکیزگی ہو گئی تو جو بھی آپ کو ہاتھ لگائے گا وہ ہاتھ خالی نہ جائے گا، وہ ہاتھ پھر وہ ہاتھ نہیں رہے گا۔ اسی لیے تو کسی ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے، اور اسی لیے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جاتا۔ آپ نے دیکھا جن کے ہاتھ پاک تھے انہوں نے کیا کیا؟ اگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے کیا ہوتا؟ یاد رکھیں 72 آدمی بچ جاتے، جو آپ کے قریب تھے وہ بچ جاتے، لیکن انہوں نے کہا سر تو دے سکتے ہیں مگر ہاتھ نہیں دے سکتے۔ اور یاد رکھیں ان باتوں کو سمجھنے کے لیے آپ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلتے بھی ہیں، مانگتے بھی ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس میں فرعون ہے، حامان ہے، ابلیس ہے، نمرود ہے، یزید ہے، ان والے راستے پر نہ چلا، انعام یافتہ لوگوں والے راستے پر چلا۔ کیا خیال ہے ہم 1 مہینے کے بعد صرف چھٹی والے دن اس بات پر پابند ہیں؟ نہیں، ہم ہر نماز میں اس بات پر پابند ہیں، ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں معین الدین چشتی اجمیری کے فرمان کے پابند ہیں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین، لا الہ کوئی نہیں، لا الہ کے بعد تو الا اللہ ہے، لیکن اجمیری بادشاہ نے فرمایا لا الہ کوئی نہیں است حسین مگر حسین ہے۔ معلوم ہوا کوئی اور زندگی ہے، کوئی اور حیاتی ہے، کوئی اور عمر ہے۔ اور یاد رکھیں یہ چیزیں آج وصول کرنے کی ہیں، یہ چیزیں آج وصول کرنے کے لیے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انعام یافتہ لوگوں والا راستہ ملے تو پھر وہی کام کریں جو انعام یافتہ کرتے تھے۔ اور وہ کیا راستہ ہے؟ اس کے لیے قرآن نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میرا قلب مطمئن ہو، آپ ذرا اندر دماغ میں سوچیں کون آدمی ہے جو چاہتا ہے کہ میں پریشان رہوں؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے سکون ہو۔ تو قرآن نے نسخہ بتایا اپنے آپ کو مطمئن کرنے کا۔ کیا؟ پہلے فرمایا الا خبردار، خبر رکھ، کیا؟ بے ذکر اللہ۔ عجیب سی بات ہے، ساتھ ذکر کے دل مطمئن ہے۔ اور تمام صوفیاء حضرات نے اپنی زندگی ذکر میں خرچ کر دی ہے، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے تو اپنی زبان میں ذکر کیا ہے۔ تمام لوگوں نے ذکر کیا ہے لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے جب لا الہ الا اللہ کر لیا، جب الا اللہ کر لیا، جب اللہ کر لیا، جب ہو کر لیا، جب اللہ ہو کر لیا، تو جب ان کے آگے پردے اٹھے تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہاں بھی تو اور وہاں بھی تو۔ ان کی زبان میں بول رہا ہوں، یہ میری اردو کی زبان تھی، اب ان کی زبان میں اتول تو اتول تو، یہاں بھی تو اور وہاں، یہ ذکر ہو رہا ہے۔
انولتوں اتھا تو یہ کیا مقصد ہے؟ پردے اٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ تو ہی تو ہے۔ کب دیکھا؟ جب صفات پاک ہوئے۔ باہر سے اگر پاک ہونا ہے تو نہا لیں، غرغرہ کر لیں، ناک میں پانی دیں، پاؤں سے لے کر سر تک سارے جسم پر پانی بہا لیں، پاک ہو جائیں گے۔ مگر اندر پاک ہونے کے لیے کلمہ شریف کا ذکر ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، جب تک آپ اندر سے ناپاک ہوگے کبھی دل مطمئن نہیں ہوگا، اور جب اندر پاک ہو جائیں گے تو پھر ایسے مطمئن ہوں گے کہ شمر کہہ رہا ہے کہ بیعت کر، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، ہاتھ دوں گا، سر دوں گا، ہاتھ نہ دوں گا۔ تو کیا تھی؟ آپ بتائیں کتنی پریشانی ہوگی، لیکن یہ ہمارا خیال ہے کہ وہ پریشان ہے، وہ اتنا مطمئن ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں بالکل صحیح راستے پر جا رہا ہوں۔ میرے پیر حضرت علی علیہ السلام پر جب تلوار چلی تو آپ کا لفظ کیا نکلا؟ آپ نے فرمایا علی تو کامیاب ہو گیا۔ ادھر سے تلوار لگی، زخم آ رہا ہے سر پر، اور پہلا لفظ یہی ہے کہ تو کامیاب ہو گیا۔ معلوم ہوا جو آدمی کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، وہ اندر سے کتنا خوش ہو گیا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ یاد رکھیں، خیر سے مل جائیں اور شر سے بچ جائیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں، اور یاد رکھیں یہ قدم آپ کو ان قدموں تک لے جائیں گے جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ ایک عجیب زندگی ہوگی، ایک عجیب سی زندگی ہوگی، اور جب پاک ہوں گے تو پھر کہا صوفیاء نے، پاک پلیت نہ تھیندے ہرگز، جو پاک ہیں وہ پلیت ہوتے نہیں، پاک پلیت نہ تھیندے ہرگز، بھاویں رحمن وچ پلیتی ہوں۔ ناپاک محفل میں بیٹھے ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ اپنی پاکیزگی کو بڑھا دیتے ہیں، لوگوں میں بانٹتے ہیں، ان کی چیز نہیں لیتے، اپنی چیز بانٹتے ہیں۔ کیا پاکیزگی! گھڑی لوگوں نے پہنی ہوئی ہے، اندر ایک چین لگا ہوا ہے، اور کہتے ہیں یہ واٹر پروف ہے۔ جو واٹر پروف ہے اسے پانی میں ڈال دیں، وہ چلتی رہتی ہے۔ کیوں؟ پانی اندر نہیں جاتا۔ اگر پانی اندر چلا جائے تو گھڑی بند ہو جاتی۔ اندر پانی نہیں گیا، لیکن آپ سوچیں ہر طرف سے پانی تو ٹچ ہے، لیکن اندر ایک چین ایسا لگا ہوا ہے جو پانی کو کراس نہیں ہونے دیتا۔ اندر اتنا ذکر کیجئے، اتنا ذکر کیجئے کہ چین لگ جائے، برائی نظر آئے مگر اندر نہ جائے، برائی سنی جائے مگر اندر نہ جائے، ایسا پاک ہو، ایسا پاک ہو کہ کہنا پڑے پاک پلیت نہ تھیندے ہرگز، بھاویں رحمن وچ پلیتی ہوں۔ بس انہی لفظوں پر بات کو ختم کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم ذکر کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے، ایک تو زبان سے کہنا ہے لا، ناف سے لے کر پیشانی تک لے جانا ہے، اندر سے خیال کرنا ہے لا، پیشانی تک، الہا دائیں کندھے پر کہنا ہے، الا اللہ دل پر ضرب لگنی چاہیے۔ یہ نقشہ بنائیں اور اسے غور سے دیکھیں تو یہ لا لکھا ہوا ہے اور الٹا تیرے جسم پر لکھا ہوا ہے۔ ذرا اپنے آپ کو دیکھ، یہ نقشہ بنا اور پھر دیکھ لا تیرے اوپر لکھا ہوا ہے، اور جب تو اپنے اوپر لا کرے گا تیری تو نفی ہو جائے گی، تیری تو نفی ہو جائے گی، اور تو کہے گا کوئی نہیں مگر اللہ۔ جب یہ کہے گا تو پھر یاد رکھ اسی کا ہی اظہار ہوگا ہر طرف، اور محمد الرسول اللہ اور جتنے انعام یافتہ حضرات حضور سے فیض لے کر انعام یافتہ بنے ہیں، سب نے یہ ذکر کیا ہے۔
नक्शबंदी हो, कादरी हो, सोहरवर्दी हो, चिश्ती हो, और बातों में इख्तलाफ है, इस बात में किसी का इख्तलाफ नहीं। और याद रखें, मैं ये बात जरूरी समझता हूं कहना, नक्शबंदी हो, कादरी हो, सोहरवर्दी हो, जब वो जिक्र करता है तो फिर वो ये नहीं कहता कि चिश्तियों के तरीके गलत हैं। भले वो कादरी हो, भले वो चिश्ती, भले वो कादरी हो, सोहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, जिक्र करे तो खामोश हो जाते हैं और कहते हैं उन्होंने जिक्र किया है, उनके लिए कोई और मंजिल है, और इस बात को तस्लीम करते हैं। मगर मैं ये कहूंगा, ये बातें वो हैं जो बातों से समझ नहीं आएगी, इस काम को करने से समझ आएगी। मैं एक लुकमा अपने मुंह में रखूं और सबको कहूं बड़ा लजीज है, बड़ा कमाल का खाना पका हुआ है, 10 घंटे अगर उस लुकमे की तशरीह करता रहूं तो किसी को समझ नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये टेस्ट हमें मिलना चाहिए तो फिर एक लकमा उठाकर अपने मुंह में रखें। क्या मकसद है? जिक्र कीजिए, जिक्र कीजिए। अरे भाई, ये तो वो जिक्र है, अगर काफिर पढ़े तो मुसलमान हो जाए, काफिर पढ़े एक मर्तबा तो मुसलमान हो जाए, अगर मुसलमान पढ़े तो खुदा जाने क्या हो जाएगा। सुफियान ने लिखा कि तराजू उठाएं और एक पलड़े में 7 जमीनें और 7 आसमान रख दें, दूसरे पलड़े में सिर्फ कलमा रखें, कलमे वाला पलड़ा वजनी होगा। सुफियान ने लिखा कि जमीन से लेकर आसमान तक गंदम को भर दिया जाए, गंदम को भर दिया जाए, कोई नहीं जो भर सके। जमीन और आसमान के खला को गंदम से भर दिया जाए और फिर इसे बांट दिया जाए, फिर इसके सवाब को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और दूसरे पलड़े में एक मर्तबा कलमे के सवाब को रखा जाए, तो कलमे का सवाब जो है वो ज्यादा है। ये तो जिसका कलमा पढ़ते हैं, जिसका कलमा पढ़ते हैं, कलमे का ये सवाब है। और अगर उसे देख ले, उसे देख ले, और मुझे कहने दीजिए, याद रखें, जब कलमा पढ़ने से इतना सवाब होगा तो उस तरफ जाने के लिए, उस तरफ जाने के लिए बहुत ज्यादा सवाब चाहिए। जिक्र कीजिए ताकि दिल मुतमईन हो और परेशानी से खत्म हो। उसका तरीका यही है कि ला नाफ से लेकर पेशानी तक, इलाहा दाएं कंधे पर, और इल्लल्लाह की ज़रब दिल पर लगे। बिस्मिल्लाह।